تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا میں ویلی مینیڈو گاؤں کے قریب ایک دوا ساز فیکٹری میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں کم از کم 9 مزدور زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ نوش فارما یونٹ کے تیسرے بلاک میں اس وقت ہوا جب کام جاری تھا۔ دھماکے کی شدت کے باعث وہاں موجود مزدور شدید زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق 3 مزدوروں کی حالت نازک ہے۔ حکام نے ابھی تک دھماکے کی اصل وجہ کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے، جبکہ مزید تحقیقات ہے جاری۔ ضلع کے ایسو آباد کے کاغذ نگر رورل پولیس اسٹیشن میں آج سرکل انسپکٹر کمار سوامی نے اپنے ہمراہ سب انسپکٹر سنجیو کمار کے ساتھ مل کر پریس میٹ سے خطاب کرتے ہوئے سرکل انسپکٹر کمار سوامی نے کہا کہ ریاست مہاراشٹر سے کاغذ نگر کو غیر قانونی طور پر اسکوٹی کے ذریعے 700 دیسی شراب کی بوتلوں کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ کاغذ نگر رورل پولیس کی تلاشی مہم کے دوران اسکوٹی کے ہمراہ 2 نوجوانوں سائی کمار اور سریش کے علاوہ 700 دیسی شراب کی بوتلوں کو ضبط کر لیا گیا اور کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ناگر کنول ضلع کے کلکٹر ہیمنت کیشور پٹیل نے جمعے کے روز ضلع کے مرکز میں RTC بس ڈپو کے پیچھے زیر تعمیر ڈبل بیڈ روم مکانات کے کاموں کا موقع پر پہنچ کر جائزہ لیا۔ شہری غریبوں کو رہائشی فراہم کرنے کے لیے مقصد سے حکومت کی جانب سے شروع کی گئی ڈبل بیڈ روم ہاؤسنگ اسکیم کے تحت جاری تعمیراتی کاموں کی پیش رفت کا کلکٹر نے مختلف شعبے جات کے اعتبار سے معائنہ کیا۔ انہوں نے ناگر کنول میونسپل کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ مستحقین کے انتخاب کا عمل فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ کلکٹر نے ہاؤسنگ PD سے اب تک ہونے والے کاموں کی پیش رفت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور نامکمل کاموں پر افسران سے سوال کرتے ہوئے تاخیر کی وجوہات دریافت کی۔ اس موقع پر کلکٹر نے کہا کہ RTC ڈپو کے پاس تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات مستحقین کو بروقت فراہم کرنے کے لیے تمام محکمے باہمی تال میل کے ساتھ کام کریں۔ سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائن کے مطابق سال 2024 کے دوران سینٹرل جیل نظام آباد میں سزا کاٹنے والا مجرم پیرول پر بودھن کے محلے اچن پلی ایام ملزم مقررہ مدت میں دوبارہ جیل واپس نہ لوٹنے پر بودھن ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کو بودھن پولیس نے حراست میں لے کر منصف مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا۔ معزز جج محترمہ مارکر پوجیتا نے ملزم کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 1 سال کی سادہ قید کی سزا سنائی۔ LRD کے منڈل ناگریڈی پیٹ میں مالتمیدہ جنگلاتی علاقے سے راستہ بھٹک کر ہرن باہر آنے سے کتوں نے پیچھا کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا، جس پر مقامی روی اور پون نے ہرن کو کتوں سے بچا کر محکمہ صحرا ذمہ داروں کے حوالے کر دیا اور عہدیداروں نے حیوانات دواخانے میں ہرن کی مرہم پٹی کر کے صحرا میں چھوڑ دیا۔ ضلع کے ایسو آباد کے کوٹلہ منڈل کے تمڑی ہیٹی پروجیکٹ کا معائنے کے لیے 7 مئی کو آنے والے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے پروگرام کا آج ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اپنے ہمراہ سب کلکٹر محترمہ شاردا شکلا IAS، ایڈیشنل کلکٹر ڈیوڈ، ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت IPS، DSP محمد وحید الدین کے علاوہ MLC ڈونڈے وٹھل کے ساتھ مل کر وزیر اعلیٰ کے پروگرام سے متعلق تمام انتظامات اور راستوں کا جائزہ لیتے ہوئے تفصیلی معائنہ کیا۔ تنظیم مساجد کمیٹی پٹلم کے صدر جناب سید یاد اللہ کی اطلاع کے مطابق وحید مختوم مسجد پٹلم میں تفہیم ختم نبوت کا ایک روزہ ورکشاپ 9 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب تا 10 مئی بروز اتوار بعد نماز عشاء تک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر آج بعد نماز جمعہ مستقر پٹلم کی 4 مساجد میں پوسٹرز کی رسمی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس عظیم الشان ورکشاپ میں امت مسلمہ کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرما کر ورکشاپ کو کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ آج کامریڈی سے اس سال حج پر جانے والے عازمین حج کی مدینہ مسجد کمیٹی کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر رکن بلدیہ سید انور احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کمیٹی کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی اور ان سے دعاؤں کی گزارش کی گئی اور روضہ اقدس پر سلام پیش کرنے کی گزارش کی گئی۔ اس موقع پر کمیٹی کے صدر اور ذمہ داران و مصلیان بھی موجود تھے۔ کریم نگر کی 10ویں جماعت کی طالبہ ایونازہ نے بورڈ امتحانات میں اعلیٰ مقام حاصل کر کے اسکول اور ضلع کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ طالبہ نے جملہ 600 میں سے 572 نشانات حاصل کیے۔ نتائج کے اعلان کے بعد اسکول میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس سنہرے موقع پر ڈسٹرکٹ انچارج آفیسر DMW سر جگدیشور راؤ نے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے طالبہ کو شیلڈ پیش کیا اور اس کی محنت کو سراہتے ہوئے بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ جگدیشور راؤ سر نے کہا کہ بیٹیوں کی یہ کامیابی پورے ضلع کے لیے مثال ہے۔ اس موقع پر پرنسپل مونیکا سونی کو بھی خصوصی مبارکباد
مبارکباد پیش کی گئی۔ ڈسٹرکٹ آفیسر نے تمام اسٹاف ممبران اور اساتذہ کرام کی محنت کو سراہا۔ جمعیت الحفاظ کریم نگر کی جانب سے رائتو بازار کشمیر گڈھا کریم نگر میں موسم گرما کے پیش نظر عوام کی سہولت کے لیے آبدار خانے کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس آبدار خانے کا افتتاح حافظ محمد معظم حسین صاحب فیضی خازن جمعیت الحفاظ و ناظم مدرسہ اسلامیہ افضل العلوم محلہ سوران کریم نگر کی دعا کے ساتھ انجام پایا۔ اس موقع پر صدر قاضی و صدر جمعیت الحفاظ حافظ احمد منقبت شاہ خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جمعیت الحفاظ کریم نگر ہمیشہ خدمت خلق کی جذبے کے تحت انسانیت کو راحت پہنچانے کے لیے رفاہی و فلاحی سرگرمیوں کو انجام دیتی آ رہی ہے۔ 61ویں ڈویژن کے کارپوریٹر جناب عاطف عطنا صاحب نے جمعیت الحفاظ کی خدمت کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ برسوں سے عوامی خدمت میں مصروف ہے اور رائتو بازار کشمیر گڈھا میں کسانوں اور راہگیروں کے لیے موسم گرما میں ٹھنڈے پانی کا انتظام ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ انہوں نے اس کار خیر پر جمعیت الحفاظ کا شکریہ ادا کیا۔ LRD کے مولانا کھیڑ میں مے ڈے عالمی یوم مزدور کے موقع پر علاقے صدر سائلو نے پرچم لہراتے ہوئے حکومت سے کمیونٹی ہال تعمیر کرنے اور مرکزی حکومت اپنے 4 مزدور مخالف قوانین واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر بابو بالراج راملو سرینیواس ہنمنتو راجو پروین ماہیپال سنتوش سرینیواس و دیگر موجود تھے۔ ترپو ٹاؤن میں گوتم بدھا پورنیما خصوصی پوجا میں سابق رکن اسمبلی کونیر کونپا کی شرکت۔ ضلع کے بیاس آباد کی ترپو ٹاؤن مستقر کے نئی ٹینک بنڈ کے حدود میں موجود گوتم بدھا مجسمے کے حدود میں آج گوتم بدھا پورنیما کے موقع پر آج امبیڈکر سنگم قائدین کے ساتھ مل کر سابق رکن اسمبلی کونیر کونپا نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ مل کر خصوصی پوجا میں شرکت کرتے ہوئے امن و امان کے لیے خصوصی پوجا کی۔ اقرا ہائی اسکول رئیس پیٹ بودھن کے اعزازی سیکریٹری سید ربانی کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس سال 2026 کے 10ویں جماعت کا نتائج 100% رہا۔ اسکول احاطہ کے جملہ 94 طلبہ و طالبات نے SSC کے سالانہ امتحان میں شرکت کی تھی۔ تمام طلبہ کامیاب ہو گئے۔ سید ربانی کے مطابق 80% طلبہ نے 500 سے زائد نشانات حاصل کیے۔ اونہا طالب علم محمد اکرم ولد محمد نذیر نے 575 نشانات حاصل کرتے ہوئے بودھن ڈویژن سطح پر نمایاں مقام حاصل کیا۔ اسٹیٹ کمشنر پولیس بودھن سرینیواس نے اقرا ہائی اسکول کے 10ویں جماعت میں زیر تعلیم طالب علم کی نمایاں نشانات سے کامیابی پر طالب علم کو تہنیت پیش کی اور اسکول انتظامیہ اور طلبہ و اولیاء طلبہ کو مبارکباد پیش کی۔ بودھن شہر کے مضافات میں واقع چکی کیمپ میں تلنگانہ حمالی یونین کے زیر اہتمام پرچم کشائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر بودھن ٹاؤن سب انسپکٹر پولیس وینکٹ نارائنا اس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر CI وینکٹ نارائنا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شدید گرمی کے پیش نظر عوام کو دھوپ سے محفوظ رہنے احتیاط برتنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دھوپ میں کام کرنے سے گریز کریں اور سایہ دار جگہوں پر رہ کر اپنے کام انجام دیں تاکہ لو لگنے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ LRD تعمیراتی مزدور یونین صدر مالو سائی بابو نے آج مے ڈے کے موقع پر مزدور یونین پرچم لہرایا اور مزدوروں کو اپنے حقوق حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر درگا سنگم، لکشمن، شیواجی، سنجیولو، بھانو، مہیش، روی، سائلو و دیگر موجود تھے۔ ظاہر آباد میں مسلم طلبہ کی SSC امتحانات میں شاندار نتائج سے کامیابی حاصل کرنے والے محمد عفان، سلمان، محمد سفیان، انس، زید، فرقان، ریحان، جویریہ بیگم، ناظمہ کی بہتر مظاہرے کے اعتراف میں سابق صدر ٹاؤن BRS پارٹی نمائندے کونسلر بلدیہ محمد یعقوب کی جانب سے طلبہ کو تہنیت پیش کی گئی اور مبارکباد دی گئی۔ نمائندے کونسلر محمد یعقوب نمائندے کونسلر بلدیہ نے کہا کہ طلبہ اسی طرح اپنی محنت جاری رکھنے، مستقبل میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مسلم طلبہ تعلیمی میدان میں ہر طرح کی مدد کرنے کی تیقن دیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے ترپو ٹاؤن منڈل مستقر گرام پنچایت کے حدود میں جاری ضمانت روزگار اسکیم کے تحت کیے جانے والے تعمیراتی کاموں کا آج ڈسٹرکٹ کلکٹر کے ہریتا IAS نے اپنے ہمراہ DRDA دتو راؤ، MPDO ستیہ نارائن، MPO ونود کمار، APO چندریا، گرام پنچایت سیکریٹری تروپتی، سرپنچ محترمہ وی ناگمنی نانی کے علاوہ مقامی عہدیداروں کے ساتھ مل کر مزدوروں کی جانب سے کیے جانے والے ضمانت روزگار اسکیم کے تحت کاموں کا اچانک معائنہ کیا۔ بعد ڈسٹرکٹ کلکٹر مے ڈے کے موقع پر مزدوروں کو تہنیت پیش کرتے ہوئے تعمیراتی کاموں کو مکمل کرتے ہوئے دھوپ تیز ہونے سے قبل اپنے اپنے مکانات کو واپس ہونے کا مزدوروں کو مشورہ دیا۔
LRD मजदूर यूनियन कायदीन को आज मे डे के मौके पर जिले कलेक्ट्रेट में एडिशनल कलेक्टर मधुसूदन, एडिशनल कमिश्नर ऑफ लेबर शशि कुमार, जिले लाइब्रेरी चेयरमैन के हाथों यूनियन कायदीन अब्दुल रज़ाक को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कई मजदूरों को अभी तक लेबर कार्ड नहीं मिला और जो कार्ड रखते हैं उन्हें सरकारी स्कीमात से महरूम रखा जा रहा है। बांसवाड़ा बल्दिया में 4 कोऑप्शन मेंबर के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अब तक 6 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी दाखिल किए गए। बल्दिया में जुमला 19 काउंसलर्स मौजूद हैं, जिसमें से 11 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 3 BRS, 1 MIM, 1 आज़ाद उम्मीदवार मौजूद हैं। इस तरह से एक कोऑप्शन मेंबर को 11 काउंसलर्स की तायद होना जरूरी है। अब देखना यह है कि बरइख्तियार जमात कांग्रेस पार्टी के मुंतखबा काउंसलर्स किस उम्मीदवार के हक में तायद करते हैं, वही उम्मीदवार मुंतखब हो सकता है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस ने 4 नामों को खतियत दे दी है, जिसमें अरफात कॉलोनी कासुल अरोहित, कमर सुल्ताना, हॉस टीचर्स कॉलोनी, माजिद कोट गली, प्रतिभा रेड्डी, पुराना बांसवाड़ा ये उम्मीदवार मुंतखब होने की क़वी इम्कानात नजर आ रहे हैं। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन अपने ब्रदर शेख सराजुद्दीन, शेख मजाजुद्दीन के साथ हज के मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, जिस पर तमाम आदमीन को रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद देते हुए शालपोशी और गुलपोशी करते हुए दुआओं की गुजारिश की। सदरनशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी के हाथों आज बाद हमारी जुमा उनके आबाई मुकाम कमीरावपेट में जामा मस्जिद कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान और मुकामी मौजूदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जामा मस्जिद की आमदनी में इजाफे के लिए कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया जा रहा है, जिससे मस्जिद के अखराजात को मुस्तकिल सहारा मिलेगा। उन्होंने बताया है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से इस मंसूबे के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस पर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर जनाब अज़हरुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। LRD से ताल्लुक़ रखने वाला शेख शौकत का बेटा शेख मसूद, जो खराबी ज़हनी सेहत की वजह से उस्मानिया दवाखाना हैदराबाद में अपनी मां के साथ ज़ेर इलाज था, जहां से रात देर गए निकल कर चला गया, जिस पर उसकी तलाश जारी है। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने उस्मानिया दवाखाने के CC कैमरों की मदद से मसूद का पता लगाने का हुकूमत से मुतालबा किया, ताकि जल्द दरियाफ्त किया जा सके, वरना ताख़ीर होने पर ज़हनी तौर पर माजूर को कुछ भी हो सकता है। LRD म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार का तबादला अमल में आने पर नारायण खेड़ म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन को LRD कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि कमिश्नर जगजीवन मादी में LRD कमिश्नर की खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जिले कामरेड्डी मंडल पेटलम में आज बीड़ी कारखानों ने आलमी लेबर डे मनाते हुए लेबर डे के मौके पर झंडा लहराकर बीड़ी मजदूरों ने आलमी दिन बड़े शानदार तरीके से मनाया। इस मौके पर साबिक मंडल प्रजा परिषद नायब सदर नरसा गौड़ के अलावा बीड़ी मजदूरों की कसीर तादाद मौजूद थी। बच्चों की बहबूद के महकमे के ज़ेर एहतमाम आज चाइल्ड सेफ्टी प्रोटेक्शन, गोद लेने और बात की देखभाल के हफ्ते के मौके पर जिले कलेक्टर रिजवान पाशा शेख ने जुमे को गदवाल के सरकारी अस्पताल में क्रेडल बेबी यानी कि बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की पनाहगाह डिपार्टमेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कलेक्टर ने उन बच्चों और उनके वालिदैन से बात की जो खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए मुनक्किदा बाला भरोसा खुसूसी मेडिकल कैंप में मुख्तलिफ मसाइल का इलाज कराने आए थे। उन्होंने मादूर बच्चों के इलाज, मुआलजे और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा कि मादूर बच्चों को क़वाइद के मुताबिक सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे और इस तरह मादूरी पेंशन हासिल करने का मौका है। इस मौके पर कलेक्टर ने मेडिकल अफसरान को वर्जिश और दीगर तरीक़ों से खुसूसी ज़रूरियात के हामिल बच्चों को ठीक करने के लिए सख्त मेहनत करने का हुक्म दिया। यौम मज़दूर के मौके पर तकरीब, मेहनत कशों की खिदमात को सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने खिराज तस्लीम किया पेश। बीड़ी मजदूर संगम के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा मे डे तकरीबात में सदर नशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान ने शिरकत करते हुए मजदूर तबके की मेहनत और कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने कहा कि मेहनत कश ही मुल्क की तरक्की की बुनियाद है और उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश है। इस मौके पर मजदूरों को यौम मजदूर की मुबारकबाद पेश की गई। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी जज पंचा किशरी ने अदालत के दौरे के दौरान कहा कि अवाम खुसूसन मादूर अफराद को मुफ्त कानूनी खिदमत से मुतालिक आगाही फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने पैनल वकला पर जोर दिया है कि वो देहात तक पहुँच कर कानूनी सहूलतों के बारे में शऊर बेदार करें, जबकि इस मौके पर वकला ने उनका खैर मकदम करते हुए प्रोग्राम में शिरकत की।
کامریڈی میونسپل چیئرپرسن عمرانی شرینیواس نے سوماجی گوڑا میں منعقدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں شرکت کی، جس میں ریاست بھر سے خواتین عوامی نمائندوں کو بلدی امور اور شہری ترقی سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ پروگرام کے دوران عوامی خدمات کی بہتری، سرکاری اسکیمات کے مؤثر استعمال اور نظم و نسق کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ عمرانی شرینیواس نے اسے منتخب نمائندوں کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں سنجیدگی سے نبھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے ضلع کے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے سہولیات اور سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ہدایت دی ہے کہ امتحانات شفاف اور منظم انداز میں منعقد کیے جائیں۔ انہوں نے طلباء کو سہولت کے لیے رہنمائی بورڈز، پینے کے پانی اور ORS کی دستیابی یقینی بنانے پر زور دیا، جبکہ موبائل فون پر پابندی اور CCTV کیمروں کی نگرانی میں امتحان منعقد کرنے کی ہدایت دی۔ یکم میں انٹرنیشنل لیبر ڈے کے موقع پر آج بانسواڑہ کے وارڈ نمبر 15 میں کچرے کی گاڑی کے ڈرائیور شیخ اختر اور ان کے ساتھ کام کرنے والے لیبر کو BRS پارٹی کے حرکیاتی قائد سابقہ وارڈ ممبر شیخ اکبر نے گلپوشی اور شال پوشی کی۔ شیخ اکبر نے بانسواڑہ کے میونسپلٹی لیبرز اور ڈرائیورز کی محنت کو سراہا اور ان کے حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا کہ انہی لیبروں کی وجہ سے ہم صاف ستھرے ماحول میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ اگر یہی لیبر اگر نہیں ہوتے تو ہمیں ہر جگہ کچرے کا ڈھیر نظر آتا۔ انہوں نے ہر موسم میں ہماری خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ BRS پارٹی اور شیخ اکبر کی طرف سے انٹرنیشنل لیبر ڈے کے موقع پر تمام محنت کش ورکروں کو مبارکباد پیش کی گئی۔ میونسپل کمشنر دلیپ کمار نے شہر کے مختلف ڈویژنز کا دورہ کرتے ہوئے صفائی اور پینے کے پانی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے کچرے کی فوری صفائی، نکاسی، آب کی بہتری اور گرمی کے پیش نظر پانی کی قلت سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کی ہدایت دی، جبکہ عہدیداروں کو زمینی سطح پر مؤثر نگرانی یقینی بنانے پر زور دیا۔ نظام آباد میں تلنگانہ پرگتی شیل BD ورکرز یونین یعنی کہ TUCI کے زیر اہتمام کوٹا گلی شرامک بھون میں یوم مزدور کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی، جہاں ریاستی صدر ونملا کرشنا نے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر قائدین ونملا کرشنا اور M نریندر نے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ کارپوریٹ کمپنیوں کے مفادات کے لیے پالیسیوں کو فروغ دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں مزدور طبقہ مہنگائی، ٹیکس بوجھ اور بڑھتی قیمتوں کے دباؤ کا شکار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے لیبر کوڈ کے ذریعے مزدوروں کے حقوق کو کمزور کیا جا رہا ہے اور روزگار کے تحفظ کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ نظام آباد میں یوم مزدور کی تقریب محنت کشوں کے حقوق کے لیے منعقدہ IFTU کے زیر اہتمام منعقدہ میڈے جلسے عام میں مقررین نے محنت کشوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد کے ساتھ اپنے حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کریں اور معاشی نبرابری کے خلاف آواز بلند کریں۔ مقررین نے کہا کہ مزدوروں کی قربانیوں کے نتیجے میں 8 گھنٹے کے کام کا اصول حاصل ہوا، اسے برقرار رکھنے اور مزدور حقوق کے تحفظ کے لیے متحدہ تحریک ناگزیر ہے، جبکہ تقریب میں بڑی تعداد میں مزدوروں اور یونین قائدین نے شرکت کی۔